ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، کیا میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان و مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارکم کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ان کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، سامنے والے پہاڑ جو کہ 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر ساہم اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساہم واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر ساہم خود کھانا لے کر باغ آیا تو اس نے دیکھا کہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہم کو تو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے دریافت کیا، تو بتائیے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر خضر علیہ السلام کچھ بے ہوشی سے طاری ہو گئی اور پھر، بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر ساہم کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر ساہم نے توبہ کی اور پھر پروردگار سے معافی مانگی اور حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب باری میں عرض کیا، یا رب العالمین مجھے اس کا قصوروار نہ ٹھہرائیے گا، کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے، اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر دریا پر واپس آئے اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تو اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پر عبادت خانہ بنا کر رہتے تھے۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جگہ درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا، اے شازون، دعا کرو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔